کام من فئاتن قلیلتن غلبت فئاتن کثیرتن باذن اللہ. اللہ فرماتا ہے بڑی دفعہ یہ ہوا کہ میں نے چھوٹوں سے. مسلمانوں ہوش کرو، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پاکستان کا بارڈر توڑ دیں؟ نہیں، غلط. ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے. ہم کچھ نہیں نہ کر سکتے. پہلی ڈیوٹی ہے جو اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں نا، یہ آنسو ختم نہ ہو جب تک فلسطین کا فیصلہ نہ ہو جائے. یہ درد نہ ختم ہو. یہ جو درد کی آگ لگی ہے یہ بجھنی نہیں چاہیے. گھر جا کے اپنے بچوں میں جا کے ان بچوں کو بھولنا نہیں ہے جن کی لاشیں اس وقت ٹوکریوں میں پڑی ہوئی ہیں، ہسپتالوں میں جن پر بلاسٹنگ ہو رہی ہے، سکول جن کے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم اس وقت وہ جو اسرائیل بغیرت ہے وہ فلسطین والوں کی نسل ختم کرنا چاہتا ہے. اور فلسطین میں جو بندے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ مصطفیٰ کی امت ہیں، وہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، وہ ہمارے قرآنی بھائی ہیں. اگر ہم نے ان کے درد کو محسوس نہ کیا نا تو اگلی باری ہماری ہوگی. یہ مت بھائی، نبی پاک کی وہ حدیث کدھر گئی ہے کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کے ایک اعضاء کو درد ہو تو ساری رات پورا جسم تڑپتا ہے. آپ میں کیوں نہیں تڑپ آ رہی؟ آپ کیوں نہیں تڑپے اس بات پر؟ اللہ بھلا کرے اس انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے یہ عنوان گفتگو دیا اور میں نے ٹوٹے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اس کو عرض کر دیا کہ یہ وہ زمین ہے جس میں قرآن میں اللہ اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے. یہ وہ زمین ہے، مکہ میرے سر کا تاج ہے، مدینہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن فلسطین میں وہ عبادت ہوئی، مکہ اور مدینہ نہیں، اللہ کے عرش پر بھی وہ عبادت نہیں ہوئی جو فلسطین میں ہوئی ہے. آپ کی مسجد کے اندر امام چشتی صاحب محراب میں ہیں، سارا قلعہ بھٹیاں پیچھے ہے، پیچھے کوئی سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے. مسجد کا یہی نظام ہے نا. لیکن فلسطین کی مسجد اقصی قبلہ اول وہ جگہ ہے جس کے محراب میں محمد تھے، پیچھے سارے نبی تھے، اور سیکورٹی گارڈ کی جگہ پہ ملائکہ کا استاد جبریل کھڑا ہوا تھا. یہ کوئی چھوٹی سی جگہ ہے؟ 2 دفعہ یہ امامت وہاں ہوئی ہے. معراج پہ جاتے ہوئے بھی ہوئی ہے، معراج سے آتے ہوئے بھی ہوئی ہے. اتنی بڑی جگہ، انبیاء کی قبریں ہیں جہاں پر اس زمین پر یہ ظلم ہو رہا ہے. وہ مسجد اقصی، اس کے اندر یہودی جوتیوں کے ساتھ داخل ہیں، بوٹوں کے ساتھ منبر پر چڑھے ہوئے ہیں. یہ اسلام کی غیرت کا جنازہ ہے. سنو، کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، کہیں قبلہ اول کی توہین اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اگر آج بھی ہمیں محسوس نہ ہوا یہ مقام تو پھر اگلی باری ادھر کعبے کی ہوگی، ادھر ہماری ہوگی، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہوگا کہ پتہ جنرل آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. اس لیے پہلی ذمہ داری ہے اس گفتگو کے بعد کہ یہ جو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں یہ تب تک نہیں رکیں گے جب تک فلسطین کا فیصلہ نہیں آ جاتا. یہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل، یہ سب یورپ کی لونڈیاں، امریکہ کی کنیزیں کٹھی ہیں، یہ سارے غلام ہیں امریکہ کے. دعا کرو مسلمانوں کا قبلہ درست ہو جائے. مسلمانوں کا قبلہ درست نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں بڑے سخت الفاظ اور بڑے درد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ اس درد کو محسوس رکھیں. اس کے بعد مرنے نہیں لگے اگر ہم کوک نہیں پئیں گے، مرنے نہیں لگے ہم اگر لیز نہیں کھائیں گے، مرنے نہیں لگے اگر ہم سپرائٹ نہیں پئیں گے، مرنے نہیں لگے اگر ہم پیپسی نہیں پئیں گے. اس کے بعد آپ بچے نہیں ہیں کہ میں آپ کو ساری مصنوعات گن کر بتاؤں. آپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنی فیملی میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی شادیوں میں اعلان کر دیں کہ یہ کوک ہم پہ حرام ہے، یہ پیپسی ہم پہ حرام ہے. یہ جتنی مصنوعات اسرائیل کی، یار میکڈونلڈ موڑ امن آباد میں میکڈونلڈ ہے، سائیوال میں، پورے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں میکڈونلڈ موجود ہے. میکڈونلڈ کا اعلان ہے ابھی
اس وقت اعلان ہے کہ میرا 80% آمدن کا حصہ اسرائیل کو جائے گا. آپ کے بھتیجے قتل ہو رہے ہیں اور آپ اس برگر پر مر گئے ہیں. یہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ آپ ان کی مصنوعات کو نیٹ پر غور کریں, ان کو نوٹ کریں, کون کون سا بسکٹ ہے, کون کون سا مشروب ہے, کون کون سی کھانے والی چیز ہے جس کا سارا کھاتا اسرائیل میں جاتا ہے, اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا. یہ آپ کی ایمانی دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری ہے آپ کی, جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیں. مصطفیٰ کا غلام اپنے واحد وجود میں پورے سمندر کی طاقت رکھتا ہے. آپ بارش کا وہ قطرہ ہیں جو پورے سمندر کی طاقت رکھتے ہیں. جہاں جہاں آپ موجود ہیں, یہ 50,000 کا موبائل, یہ 1.5 لاکھ کا موبائل لطیفوں کے لیے نہیں لیا ہوا, مسلمانوں کے درد کے لیے رکھا ہوا ہے, نبی پاک کی امت کے لیے رکھا ہوا ہے. اپنی جتنے واٹس ایپ ہیں ان پر فلسطین کا سٹیٹس آویزہ کریں. آپ کی جتنے یوٹیوب کی آئی ڈیز ہیں ان پر فلسطین کا درد شیئر کریں, مسلمانوں کی محبت شیئر کریں اور اپنی ایک آواز بلند کریں. آپ کی آواز میں بڑی طاقت ہے, اپنی آواز کو کمزور نہ سمجھیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ چھوٹوں چھوٹوں سے بڑوں بڑوں کو مروا دیتا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور درد دل جو ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تسبیح کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیاں داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے, سمٹے تو میرا شیخ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.